بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم والأولى في الجمع بينهما أن يقال إن نفيه صلى الله عليه وسلم للعدوى باق على عمومه۔ تو بیان چل رہا تھا کہ اگر کسی حدیث کا اپنی جیسی حدیث سے معارضہ ہو جائے تو پہلے اس میں تطبیق کی صورت اختیار کی جائے گی۔ اگر دونوں کے درمیان تطبیق ممکن ہوگی تو تطبیق دیں گے، اور ایسی حدیث کو مختلف الحدیث کہا جاتا ہے۔ اور اس کے لیے ایک مثال ذکر کی تھی حافظ ابن الصلاح کے حوالے سے کہ انہوں نے حدیث عدوہ اور حدیث فرار من المجذوم کو اس کی مثال میں پیش کیا ہے، اور انہوں نے دونوں کے درمیان تطبیق یوں دی ہے کہ جس میں تعدیہ کی نفی فرمائی گئی ہے اس سے مراد ہے کہ بالطبع تعدیہ نہیں ہے، اور فر من المجذوم میں جو تعدیہ سمجھ میں آتا ہے وہ سبب عادی کے طور پر، نہ کہ بالطبع اور بالذات۔ تو اس طریقے سے انہوں نے دونوں میں تطبیق دی تھی۔ اب حضرت علامہ ابن حجر فرماتے ہیں کہ جمع و تطبیق کی یہ صورت کم مناسب ہے۔ اور کیوں کم مناسب ہے؟ اس لیے کہ حدیث شریف میں ہے لا عدوہ، جس پر لا لائے نفی جنس ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ تعدیہ جنس کا کوئی فرد نہیں پایا جاتا، یعنی کسی قسم کا تعدیہ نہیں پایا جاتا۔ تو ان کی تطبیق کی صورت میں یہ ہوا کہ بالطبع تعدیہ نہیں ہے، سبب عادی کے طور پر تعدیہ ہے، تو تعدیہ کی ایک قسم بچ گئی، اور حدیث شریف جو ہے وہ جنس کی نفی فرما رہی ہے، یعنی پورے طور سے نفی ہو رہی ہے۔ تو اس وجہ سے مناسب یہ والاولی فی الجمع بینہما ان یقال، اور دونوں حدیثوں کے درمیان جمع و تطبیق میں اولا یہ کہا جانا ہے، بہتر ہے کہ یوں تطبیق دی جائے، یہ کہا جائے ان نفیہ صلی اللہ علیہ وسلم للعدوى باق علی عمومہ، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عدوہ یعنی تعدیہ مرض کی نفی فرمانا اپنے عموم پر برقرار ہے، اس کے عموم سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کیا جائے، اس کو اپنے عموم پر باقی رکھا جائے۔ تو یہ کہا جانا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عدوہ کی نفی فرمانا اپنے عموم پر باقی ہے۔ وقد صح قوله صلی اللہ علیہ وسلم لا يعدی شیء شیئا، ہاں باقی رہنے کی وجہ کیا ہوگی تو اس پر یہ دلیلیں پیش کریں۔ وقد صح، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان صحت کے ساتھ ثابت ہے۔ قد صح کا معنی اے قد ثبت بالصحت، صحیح طور پر صحت کے ساتھ آپ کا یہ فرمان ثابت ہے۔ لا یعدی شیء شیئا، کوئی چیز دوسرے سے تجاوز نہیں کرتی، اے لا یعدی شیء من المرض، ٹھیک ہے، کوئی بھی بیماری ایک سے تجاوز کر کے دوسرے کو نہیں پہنچتی۔ وقوله صلی اللہ علیہ وسلم لمن عارضه بأن البعير الأجرب يكون في الإبل الصحيحة فيخالطها فتجرب، حيث رد عليه بقوله فمن أعدى الأول۔ تو اس حدیث میں لا عدوہ فرمایا گیا، اور دوسری حدیث اس سے عموم میں اور واضح ہے کہ لا یعدی شیء شیئا آپ نے فرمایا کہ شیء نکرہ ہے، اور نکرہ جب تحت نفی ہو تو عموم کا فائدہ دیتا ہے، کوئی بھی چیز ایک چیز سے تجاوز نہیں کرتی۔ اور پھر دوسرا یہ فرمان وقولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا عطف پہلے قولہ پر ہو رہا ہے، قد صح کا فائل، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ان سے یہ فرمانا، کن سے؟ جنہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے یہ بات رکھی، عارضہ، تو معارضہ کا جو اصل معنی ہے وہ یہاں مراد نہ ہوگا، بلکہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ فرمایا تو انہوں نے اپنی بات
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے رکھی، اسی کو عارضہ سے تعبیر کر دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ان سے فرمانا، جنہوں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ خارشتی اونٹ، اجرب مانے خارش والے، کھجلی والے اونٹ، انہوں نے یہ کہا کہ خارشتی اونٹ اچھے اونٹوں میں ہوتا ہے، فَيُخَالِطُهَا، اور ان کے ساتھ رہتا ہے، فَتَجْرَبْ، تو وہ بھی اچھے اونٹ بھی کیا ہیں، خارش زدہ ہو جاتے ہیں، ان کو بھی خارش ہو جاتی ہے، ان کو بھی بیماری ہو جاتی ہے۔ تو اس سے تو یہ لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہی ان کو بیماری ہوئی، اور اس سے پتہ چلا کہ عدوہ پایا جاتا ہے، بیماری اڑ کر لگتی ہے۔ تو انہوں نے اپنی یہ بات رکھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے فرمایا حیث رد علیہ، جب کہ ان کا رد فرمایا اپنے اس قول سے، فمن اعد الاول، جب انہوں نے یہ کہا کہ ایک خارش زدہ اونٹ اچھے اونٹوں کے درمیان جاتا ہے اور وہاں رہتا ہے، تو اس کے رہنے سے دوسرے اچھے اونٹ بھی خارش زدہ ہو جاتے ہیں، جس سے وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اس سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ خارش جو ہے وہ پھیلتی ہے، ایک سے دوسرے کو ہوتی ہے۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا فمن اعد الاول، من یہاں استفہامیہ ہے، تو اول میں یہ مرض کس نے پہنچایا؟ فمن اعد الاول، اول کو یہ مرض کس نے لگایا؟ یعنی ان اللہ سبحانہ تعالی ابتدأ ذلك فی الثانی کما ابتدأہ فی الاول۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہاں پر یہ استفہام انکار کے لیے، ان کی جو سوچ تھی، ان کا جو خیال تھا، اس کے انکار اور اس کے رد کے لیے آپ نے فرمایا، اسی لیے کہا تھا حیث رد علیہ، ان پر رد کیا سرکار نے۔ یہ استفہام یہاں رد و انکار کے لیے فرمایا، فمن اعد الاول، تو اول میں وہ بیماری کس نے پہنچائی؟ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی نے ثانی میں ابتداءً اس بیماری کو پیدا فرمایا، جیسے کہ ابتداءً اول میں پیدا فرمایا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کی بیماری اڑ کر کے اس دوسرے میں پہنچ گئی۔ ہاں، تو یہ پہلی حدیث میں کہہ رہے ہیں کہ جو عدوہ کی نفی فرمائی گئی ہے وہ اپنے عموم پر رہے گی، کہ اس سے یہ نہیں مراد ہے کہ بالطبع متعدی نہیں ہوتی ہے، سبب عادی کے طور پر ایسا ہو سکتا ہے، کہتے ہیں ایسا نہیں، بلکہ اسے مطلقاً اور ہر اعتبار سے نفی پر رکھا جائے، اس کی نفی کو عموم پر باقی رکھا جائے۔ تو اب سوال یہ ہوگا کہ فر من المجذوم فرارک من الاسد کیوں فرمایا گیا جب بیماری اڑ کر نہیں لگتی؟ بیماری کا اڑ کر لگنا جب کسی طرح ثابت نہیں ہے، یہ باطل ہے یہ خیال، تو پھر فر من المجذوم کا حاصل کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں وَأَمَّا الْأَمْرُ بِالْفِرَارِ مِنَ الْمَجْذُومِ فَمِن بَابِ سَدِّ الذَّرَائِعِ، اور رہا مجذوم سے بھاگنے کا حکم، تو یہ سد ذرائع کے قبیل سے ہے، سد ذرائع کے باب سے، چونکہ ہماری شریعت مطہرہ بڑی حکمت بالغہ پر مشتمل ہے، اور اپنی حکمتوں سے شریعت مطہرہ صرف برائیوں کا ہی خاتمہ نہیں فرماتی ہے، بلکہ برائیوں کے جو راستے ہوتے ہیں ان راستوں پر ہی بند باندھتی ہے، کیونکہ اس طریقے سے برائیوں کو روکنا آسان ہوتا ہے۔ اگر ابتداءً برائی کا دروازہ کھول دیا جائے اور بعد میں دروازے کو بند کرنے کی، بعد میں برائی کو روکنے کی کوشش کی جائے تو پھر برائی نہیں رکتی۔ جیسے شریعت نے گناہوں میں بڑے گناہ زنا کو روکنے کے لیے غیر محارم کی طرف نظر ڈالنا، ان کو دیکھنا، ان تمام چیزوں سے منع فرمایا، ان چیزوں پر پابندی لگائی تاکہ ذریعہ اور راستہ ہی بند ہو جائے۔ تو فرماتے ہیں وَأَمَّا الْأَمْرُ بِالْفِرَارِ مِنَ الْمَجْذُومِ، اور رہا مجذوم سے فرار کا حکم دینا، تو یہ سد ذرائع اور وسائل اور راستوں کو بند کرنے کے قبیل سے ہے۔ لِأَلَّا يَتَّفِقَ الشَّخْصَ الَّذِي يُخَالِطُهُ شَيْءٌ مِّن ذَلِكَ بِتَقْدِيرِ اللَّهِ تَعَالَى ابْتِدَاءً لَا بِالْعَدْوَى الْمَنْفِيَّةِ فَيَظُنُّ أَنَّ ذَلِكَ بِسَبَبِ مُخَالَطَتِهِ فَيَعْتَقِدُ صِحَّةَ الْعَدْوَى فَيَقَعُ فِي الْحَرَجِ فَأَمَرَ بِتَجَنُّبِهِ حَسْمًا لِلْمَادَّةِ۔
کیسے سد ذرائع کے قبیل سے اس کی وضاحت کر رہے ہیں. لئلا یتفق الشخص الذی، شخص مفعول پڑھیں گے اور یتفقہ کا فاعل ہے شیء من ذالک، الذی یخالط موصول صلہ سے مل کر شخص کی صفت بنے گا، تاکہ اس شخص کو جو اس مرض کے مریض کے ساتھ رہ رہا ہے، اختلاط رکھتا ہے، اتفاقاً اسے اس بیماری میں سے کچھ ہو جائے. اور کیسے ہو جائے؟ بتقدیر اللہ تعالی ابتداءً اللہ تبارک و تعالی کے قضاء و قدر سے، لا بالعدوى المنفیہ، نہ کہ باطل عدوہ کی وجہ سے. فَيَظُنُّ أَنَّ ذَلِكَ بِسَبَبِ مُخَالَطَتِهِ، تو وہ یہ گمان کر بیٹھے، اسے یہ گمان ہو جائے کہ یہ اس مریض سے مخالطت اور اختلاط کے سبب سے ہے. فَيَعْتَقِدُ صِحَّةَ الْعَدْوَى، تو وہ عدوہ کے صحیح ہونے کا اعتقاد کر بیٹھے. فَيَقَعُ فِي الْحَرَجِ، تو اب وہ اس سوء اعتقاد کے گناہ میں پڑ جائے. فَيَقَعُ فِي الْحَرَجِ، حرج سے مراد کیا یہاں پر؟ گناہ، یعنی سوء اعتقاد کا گناہ. تو ظاہر سی بات ہے کہ اعتقاد، سوء اعتقاد اس مرض سے بھی برا ہے. اعتقاد کا اور عقیدے کا برا ہونا یہ اس مرض سے بھی برا ہے. تو حدیث شریف میں اس مریض سے بچنے کی تاکید فرمائی گئی، ایسے امراض کے مریضوں سے دور رہنے کی تاکید فرمائی گئی، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ کوئی ضعیف الایمان شخص ہے اور اتفاقاً اسے بھی وہ بیماری ہو جائے اور وہ مخالطت کرتا رہا ہو، ان کے ساتھ اختلاط رکھتا رہا ہو، اور وہ بیماری اسے ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر سے، اور وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ اسی مخالطت کی وجہ سے ہوئی ہے، تو اس کے اعتقاد میں یہ خرابی پیدا ہو جائے. تو شریعت مطہرہ نے اس سوء اعتقاد سے بچانے کے لیے اس پر پابندی لگائی اور فرار من المجذوم کا حکم دیا. ہاں، لئلا یتفق الشخص، تاکہ وہ شخص جو اس مریض سے اختلاط رکھتا ہے اتفاقاً اسے اس بیماری سے کچھ ہو جائے اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ابتداءً، نہ کہ باطل عدوہ کی وجہ سے. فَيَظُنُّ أَنَّ ذَلِكَ بِسَبَبِ مُخَالَطَتِهِ، تو وہ شخص یہ گمان کر بیٹھے کہ یہ اس کی مخالطت اور ہم نشینی کے سبب ہے. فَيَعْتَقِدُ صِحَّةَ الْعَدْوَى، تو وہ عدوہ کے درست ہونے کا اعتقاد کر بیٹھے. فَيَقَعُ فِي الْحَرَجِ، تو گناہ میں پڑ جائے. فَأَمَرَ بِتَجَنُّبِهِ حَسْمًا لِلْمَادَّةِ، تو شریعت اسلامیہ نے اس سے بچنے کا، اس سے دور رہنے کا حکم دیا، مادہ کو اور جڑ کو ختم کرنے کے لیے. جڑ ہی ختم ہو جائے، وہ راستہ ہی نہ رہ جائے جہاں سے سوء اعتقاد پیدا ہو سکے. واللہ تعالی اعلم، اور اللہ خوب جاننے والا ہے. تو یہاں تک بات مکمل ہو گئی. تو بیماری اڑ کر نہیں لگتی. ہاں، یہ یاد رکھیں آپ کہ بیماری ایک کیفیت کا نام ہے جو عرض کے قبیل سے ہے. لیکن آج کی میڈیکل سائنس سے یہ بات تحقیق کے ساتھ ثابت ہو چکی ہے کہ بیماری کے جو جراثیم ہوتے ہیں، بیماری جن جراثیم کی وجہ سے ہوتی ہے، ہاں یہ جراثیم بھی ظاہری چیز ہیں، حقیقی سبب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر ہے. تو بیماری میں کچھ جراثیم ہوتے ہیں، وہ جراثیم باریک باریک کیڑوں کی شکل میں ہوتے ہیں. وہ کیڑے ایک جسم ہیں، نہ کہ کوئی عرض ہے. عرض اور جوہر کا فرق آپ جانتے ہیں. تو بیماری عرض ہے. اہل جاہلیت کا یہ خیال تھا کہ خود بیماری جو ایک عرض اور کیفیت کا نام ہے، وہ ایک سے دوسرے میں منتقل ہو جاتی ہے. حدیث شریف نے اس کی نفی فرمائی. اور آج جو سائنس کہہ رہی ہے کہ جراثیم جو ہے وہ اڑ کر پہنچ جاتے ہیں، تو جراثیم الگ چیز ہے. جراثیم ان باریک کیڑوں کو کہا جاتا ہے جو بہت ہی باریک دیکھنے والی مشینوں کے ذریعے دکھائی دیتے ہیں. تو ان کیڑوں کا ایک جگہ سے منتقل ہو کر دوسری جگہ پہنچنا یا ایک شخص سے منتقل ہو کر دوسرے تک پہنچنا، یہ دوسری چیز ہے، یہ اس لا عدوہ میں شامل نہیں. لہذا سائنس کا یہ دعویٰ اس حدیث شریف سے کوئی تعارض نہیں رکھتا، کیونکہ حدیث شریف میں مرض کے اور بیماری کے
اڑ کر لگنے کی نفی فرمائی گئی ہے، اور یہاں یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ بیماری اڑ کر لگتی، بلکہ اس بیماری کے جو جراثیم ہوتے ہیں، اس کے جو وائرس ہوتے ہیں، جو بیکٹیریاز ہوتے ہیں، وہ اڑتے ہیں، وہ ادھر ادھر ہو سکتے ہیں، تو وہ جواہر ہیں، وہ اجسام ہیں، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو سکتے ہیں، اس میں اور حدیث شریف میں کوئی تخالف اور تعارض نہیں۔ بات مکمل ہو گئی۔ اب یہاں ایک بات کا ذکر فرما رہے ہیں بطور افادہ کہ یہ قسم جو گزری جسے مختلف الحدیث کہا جاتا ہے، کہتے ہیں اس فن میں بھی مختلف ائمہ حدیث نے، علماء حدیث نے کتابیں باضابطہ تصنیف فرمائی ہیں۔ کہتے ہیں وقد صنف فی هذا النوع الامام الشافعی کتاب اختلاف الحدیث، اور اس قسم کے سلسلے میں امام شافعی نے کتاب اختلاف الحدیث تصنیف فرمائی، لکنہ لم یقصد استیعابہ، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اس کے استیعاب کا قصد نہ فرمایا، یعنی اس کو مکمل نہیں فرمایا۔ وصنف فیہ بعدہ ابن قتیبہ والطحاوی وغیرہما، اور اس قسم میں امام شافعی کے بعد حافظ ابن قتیبہ اور حافظ امام ابو جعفر طحاوی وغیرہ نے تصنیفیں فرمائیں۔ ان حضرات نے بھی کتابیں لکھی ہیں مختلف الحدیث کے سلسلے میں اس موضوع پر، کہ انہوں نے بہت ساری حدیثوں کے بارے میں یہ دکھایا کہ ان میں تعارض پایا جاتا ہے اور تطبیق کی یہ صورت ہوتی ہے، اس طرح تطبیق دی جا سکتی ہے۔ تو ان کتابوں کی طرف رجوع کر کے مزید مثالیں حاصل کی جا سکتی ہیں۔